بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اس فطرت کا ایک مظہر یہ ہے کہ انسان بہانے بڑے بناتا ہے، عذر بڑے تراشتا ہے۔ انسان میں اپنی غلطی کو تسلیم کر لینے کی خو کم ہوتی ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر کیا ہے۔ انسان کا اپنی بات پر اصرار کرنا، اس کے لیے جھگڑا کرنا، بہانے تراشنا، پھر اس کے لیے کچھ انسان جو تقوی، ایمان، اللہ کے خوف سے جتنا دور ہوتے ہیں، پھر اس میں وہ جھوٹ، فراڈ، غلط بیانی اور بہت ہی دور تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ پھر اس پہ جھوٹی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ شروع تب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنے والا ہو۔ دو باتیں انسان میں اگر آ جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے، اور اس پر بڑا شرح صدر ہے، کہ انسان کبھی بھی ندامت کا سامنا نہیں کرے گا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ ایک اپنی غلطی کو مان لینا اور دوسرا اس پر معذرت کر لینا، یہ دو چیزیں کبھی بھی انسان کو شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ اللہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے انسان کو ہمیشہ ندامت سے بچاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ندامت کبھی بھی توبہ، غلطی ماننے پر نہیں ہوتی۔ ندامت ہمیشہ گناہ پر اصرار کرنے میں، بہانے تراشنے میں اور جھوٹے عذر پیش کرنے میں ہوتی ہے۔ انسان چونکہ خود اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے بعد سب سے بہتر جانتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کو نصیحت کرنے کے لیے انداز اپنائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو آج ہم نے سنا سورۃ القیامہ کی تلاوت کے دوران، پہلی رکعت میں جو ہم نے سورہ کی تلاوت سنی۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کے خلاف ایک دلیل ہے۔ ولو القی معاذیرہ، بے شک جتنی مرضی معذرتیں، جتنے مرضی بہانے پیش کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی شخص ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ نصیحت اس کی درست رخ پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم نے نہیں ماننا ہوتا تو ہم ایسے بات کو گھماتے ہیں، اپنی بات کی ایسی توجیحات پیش کرتے ہیں، خود ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر رہا ہوتا کہ نہیں ایسا نہ کرو، نہیں بات بن نہیں رہی، لیکن پھر بھی انسان چونکہ وہ غلطی تسلیم کرنا بہت بہت بڑی ہمت کی بات ہے، جب وہ نہیں کرتا تو پھر یہ کرتا ہے کہ عجیب و غریب قسم کی باتیں اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، اپنے گناہ پر اصرار کے لیے تو معذرتیں پیش کرے گا۔ اللہ نے یہ قاعدہ بتا دیا کہ دیکھو قیامت کے دن تمہیں جو بات کہی جائے گی، تمہارے سامنے جو نامہ اعمال کھولا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کا قانون قیامت کے دن حساب اور ریکننگ اور اکاؤنٹیبلٹی کا اللہ تبارک تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھول دیں گے اور پھر کہیں گے، جیسا کہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 14 میں ہے، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ لو اور آج تم اپنے خلاف، اپنے لیے فیصلہ کرنے کے اعتبار سے کافی ہو، تم خود بتاؤ کہ تم کس چیز کے مستحق ہو۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ یہ فیصلہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، آج بھی ہم کر سکتے ہیں نا سب، ہمیں معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم آج جو کل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نہ کرے کہ ہم وہاں پر شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں رسوائی ہمیں ملے، اللہ ہمیں یہاں بھی سرخرو کرے، وہاں بھی سرخرو کرے، لیکن اگر یہ بات آج ہم نے اپنا لی، اپنا محاسبہ آج ہم نے خود شروع کر لیا تو کل بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ آج اگر ہم محاسبہ کریں گے تو اصلاح کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی۔
تو یہ قاعدہ زندگی میں یاد رکھنا چاہیے کہ اصلاح کی بات کو کبھی بھی بندہ جو بھی کرنے والا ہو اس کو سن لے اور اس کو آدمی قبول کر لے، یا کم از کم اس پر معذرت ایسی نہ کرے، بہانے ایسے نہ تراشے جو اس نصیحت کے منافی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، جتنی بھی وہ معذرتیں اور بہانے پیش کر لے، ہم نے انسان کو خود اس کے نفس کے خلاف، اس کے نفس کے متعلق ایک دلیل، ایک بصیرت بنا دیا ہے۔ ہم نے اس کو بتا دیا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو، تم کیا کر کے آئے ہو، اور تم اب اپنا محاسبہ خود کرنے والے ہو۔ اسی طرح دوسری رکعت میں ہم نے سورۃ الطارق کی تلاوت سنی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یعنی یہاں پر اگرچہ یہاں بات کا رخ کچھ اور ہے، لیکن اس کا تعلق ہماری بات سے اس طرح سے ملایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود یہ کہا ہے کہ دیکھو تم خود اپنے بارے میں دیکھو، سوچو۔ اگرچہ یہاں پر تخلیق کے متعلق آ گیا کہ تم یہ دیکھو کہ تمہیں پیدا کس چیز سے کیا گیا، کس حقیر چیز سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور آگے اللہ نے بتایا بھی قطرہ منی سے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کسی بھی اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، برادری کاسٹ کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے، لسانیت کے اعتبار سے کوئی تکبر نہ رہے، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح تمہیں پیدا کس چیز سے کیا گیا۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی پنہا ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ انسان اپنے جسم کے متعلق خود خوب جانتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اصلاح تب ہوتی ہے جب دل سے اصلاح ہو۔ یہ باہر سے ابھی جو نصیحت ہو رہی ہے، یہ نصیحت جو ہم سن رہے ہیں، یہ نصیحت انسان پر اثر تب کرے گی جب انسان اپنے دل کے دروازوں کو کھولے گا تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ اسی طرح میڈیکل میں بھی یہی اصول ہے کہ انسان کو جو دوا دی جاتی ہے، دوا کسی بیماری کے خلاف، اس دوا نے کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم میں اس بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے جو قوت مدافعت اللہ نے رکھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوا کو سبب بناتے ہیں کہ اس قوت مدافعت کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، اس قوت مدافعت کو مضبوط وہ دوا کر دیتی ہے۔ تو انسان کی بیماریوں کی شفا دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ہی رکھی ہے۔ وہ جو شفا ہے وہ کام اپنا کرنا شروع کر دے، اس کے لیے ہم دوا لے لیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی روحانی بیماریوں کی شفا بھی اللہ نے انسان کے جسم میں رکھی ہے، اور وہ ہے اس کا دل۔ اور اس دل میں اگر انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی اصلاح کرتا رہے تو پھر بڑی ہی خیر ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ اللہ اس بندے کو پسند بھی بہت کرتے ہیں۔ ایک علامت اللہ نے ایمان والوں کے ذکر کی قرآن میں بہت ساری علامات کے ساتھ، سورۃ الذاریات میں آیت نمبر 57-58 میں اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَذَكِّرْ، اے پیغمبر نصیحت کرتے رہیے، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بلا شبہ یہ نصیحت یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ 55 نمبر آیت ہے، ایمان والوں کو یہ نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اگر کبھی ہم نے اپنا ایمان چیک کرنا ہو تو ہم اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو اللہ اس کے رسول کے نام کے ساتھ ہمیں جب نصیحت کی جاتی ہے تو کیا ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے دل میں ارادہ اور تہیہ کرتے ہیں کہ ہاں آج یہ بات سنی ہے، اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں تو بس میں نے کرنا شروع کر دینا، اللہ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ نہ کروں، بس آج کے بعد یہ کام، یہ گناہ، یہ بات، یہ عمل میں نے نہیں کرنا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں جس طرح سے نصیحت کا انداز اپنایا، مختلف انداز سے، وہ انداز اگر میرے دل پر اثر کر رہا ہے، یعنی مجھے نصیحت فائدہ دے رہی، نفع دے رہی، نفع ہم جانتے ہیں نا، جو انسان کا اصل مال ہوتا ہے اس کے اوپر جو زائد ملتا ہے اس کو نفع کہتے ہیں۔ تو یہ جو آیات، حدیث، دروس، نصیحت ہم سنتے ہیں، اس کا ہم دیکھیں کہ اثر کیا ہے ہم پر۔ مومن جو ہوگا اس پر اثر ہوگا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر ہم نصیحت کرتے رہیے، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یقین کر لیجئے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ مومنوں کے بارے میں ہے۔
کفار اور منافقین کے بارے میں کیا ہے؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے پیغمبر آپ برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، نصیحت کریں یا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ٹس سے مس نہ ہونا یہ تو مومن کا وصف ہی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مومن کو اپنے اندر جمع کرنی چاہیے، ہم سب کو اپنے اندر یہ جمع کرنی چاہیے۔ غلطی کو تسلیم کر لینا، اس پر معذرت کر لینا، انسان نصیحت سے فائدہ اٹھانا، نصیحت کا اثر لینا، اس سے نفع اٹھانا، اس پر عمل کی کوشش کرنا، یہ بڑی باتیں ہیں، بہت عظیمت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے بعد پھر آگے ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا جو اس طرح سے عمل میں زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں کر دیں کہ اس دن بہت سارے چہرے انتہائی تر و تازہ، بہت تر و تازہ ہوں گے۔ اس وجہ سے سبب کیا ہوگا؟ اس دن یہ جو تر و تازگی ہوگی یہ عام تر و تازگی نہیں ہوگی، بڑی کوئی خاص ہوگی، بڑی اسپیشل تر و تازگی ہوگی جو اس سے پہلے نہ کبھی آئی ہوگی، اور نہ ہی وہ تر و تازگی کسی بڑی سے بڑی خوشی پر آئے گی، یہاں تک کہ جنت میں داخلے سے بھی وہ تر و تازگی نہیں آئے گی جو تب اس دن مومنوں کے چہروں پر ہوگی۔ وہ تر و تازگی کس وجہ سے ہوگی؟ الی ربها ناظرہ، کہ لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے، اس دیدار کی تر و تازگی انسان کو ملے گی۔ اللہ ہمیں بھی وہ نصیب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تشہد کی دعاؤں میں جو دعائیں کیا کرتے تھے، ان میں ایک دعا یہ بھی تھی، لمبی دعا ہے، اس کا حصہ ہے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، اے اللہ میں آپ سے اس لذت کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے چہرے کے دیدار سے نصیب ہو۔ اللہ ہمیں بھی اس لذت سے لطف اندوز ہونے کی توفیق نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب کرے، اور اللہ تعالی ہم میں یہ تمام صفات پیدا کریں جو ایمان والوں کی صفات ہیں، اور اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے درگزر فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔